اچھا میاں صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بانی اور یہ پی ٹی آئی کو باہر بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو فلسطینیوں کے بارے میں ہم نے یہ اپنا رن ڈاؤن میں رکھی ہے کتاب. قائد صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ بڑی بات کر دی آپ نے. بانی پی ٹی آئی کے بیرون ملک جانے کی باتیں جو ہو رہی ہیں، خواجہ آصف نے رات کو یہ کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو ہے باہر بھجوانے کی پی ٹی آئی سے کے اندر سے کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن خبر کچھ اور ہے. خبر یہ بھی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کہا جا رہا ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، لیکن وہ ابھی تک مان نہیں رہے، اور ان کے لیے 2 3 4 ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے ان کے سامنے. مشرق وسطیٰ کے کچھ ملک ہیں، مڈل ایسٹ کے، اور کچھ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کی بھی پیشکش جو ہے وہ ہے، لیکن ابھی تک. خواجہ صاحب کا شارٹ سن لیتے ہیں. جی انہوں نے جو فرمایا ہے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی سنائیں. نہیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں خواجہ صاحب بڑی مدد کر سکتے ہیں. ہمیں وہ کم از کم وہ 50 روپے والا اسٹامپ ہی لا دیں عمران خان صاحب کو یہاں سے جانے کے لیے. ابھی تو وہ بیچارے جانے کی کوئی انہوں نے اندیا نہیں دیا. مگر آپ کے پاس کیا خبر ہے میاں صاحب؟ لیکن قائد صاحب میرے پاس خبر یہ ہے کہ دیکھیں سر، یورپ نے بھی کہا تھا لندن نے کہ ہم جو ہے وہ ان کو مہمان رکھ سکتے ہیں. ٹرمپ نے بھی کہا تھا پہلے کہ ہم مہمان رکھ سکتے ہیں، اور ان کو آفر کی گئی ہے، آفر ضرور ان کو کی گئی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے کسی ملک میں چلے جائیں، لیکن وہ ابھی تک نہیں مان رہے. ان کے مشیروں نے بھی آفر ان کو بتایا ہے، پیغام دیا ہے، ہم اس کو پیغام کہہ سکتے ہیں، لیکن ابھی تک بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہ اسی جیل میں رہیں گے. آج جو ایک بانی تحریک انصاف کے ایک جو لیڈر ہیں علی محمد خان، انہوں نے آج گفتگو کی ہے نجی ٹی وی چینل سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی آج بار بار پوچھتے رہے کہ آج وہاں پر امریکہ کے الیکشن کا کیا بنا. تو جب ان کو بتایا گیا کہ ٹرمپ جیت گئے ہیں تو انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری ان کے ساتھ دوستی ہے، وہ میرے دوست ہیں، میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. اور انہوں نے اس کا بھی اظہار کیا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ نیوٹرل رہے گی. تو یہ بات چیت تو قائد صاحب چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ابھی تک خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نہیں مانے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا اور میں جیل کے اندر ہی یہاں رہوں گا جب تک ہوں، اور قانون کا سامنا کروں گا، قانون کے مطابق جو ہے رہا ہوں گا، اور پھر اپنی جدوجہد کروں گا. لیکن اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بات چیت کے لیے جو 3 بندے منتخب کیے گئے تھے وہ بات چیت ضرور کر رہے ہیں، وہ پیغام رسانی بھی کر رہے ہیں، اور وہ حالات کو جس کو ہم مفاہمت کہیں یا ہم ڈیل کہیں اس کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہے کہ جو جدوجہد جس کو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور یا احتجاج کہہ رہی ہے، اس کے بھی اعلانات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. کچھ قرارداد پاس کرنے کے بھی اعلانات کیے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل جو جوڈیشل کونسل کے اندر جو معاملہ ہوا، یا اس سے پہلے جس دن یہ قانون سازی ہوئی تھی، اس دن پارلیمنٹ کے اندر جو وہاں پر احتجاج ہوا، وہ اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی ہے. جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے ٹھنڈے اس پہ موڈ میں، اس میں جو ہے وہ بات چیت تو چل رہی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی تک جو ہے وہ جو بات پہنچ رہی ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی کی خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ ابھی تک اس چیز سے انکار کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے وہ ہارڈ لائن لینا چھوڑ دی ہے، وہ خاموشی اختیار انہوں نے کر لی ہے. جس طرح کے وہ پہلے بیانات دیتے تھے اس طرح کے بیانات نہیں دیے. آج ان کا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہو گیا ہے. اب ان کے بیانات رہتے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کا بھی فیصلہ آ جائے. لیکن جہاں تک بیرون ملک جانے کی بات ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ فی الحال تو نظر نہیں آ رہی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اس میں ڈیولپمنٹ ہو. نہیں وہ کچھ لکھ کے دے نہیں رہے جو میاں صاحب لکھ کے دے گئے تھے؟ کیا لکھ کے دیا تھا انہوں نے جب وہ سرور پیلس میں گئے تھے؟ تو کوئی وہ کمٹمنٹس کر کے گئے تھے؟ مجھے تو اب یاد نہیں رہا، میرا حافظہ بھی کمزور ہو گیا میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب، وہ جو لکھ کے دے کے گئے تھے نا، لیکن وہ انہوں نے بعد میں مانا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں لکھ کے دیا، حالانکہ وہ ڈاکومنٹ سامنے آ گئے تھے، اور وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ میڈیا چینلز پہ بھی چلے، اخبارات میں بھی چھپے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ ہمیں جلاوطن کیا گیا تھا، حالانکہ وہ باقاعدہ معاہدہ تھا، اس پر دستخط تھے، سارا کچھ. لیکن اس طرح کا ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہے. یہاں پر اڈیالہ جیل میں یہ آفر ضرور ہوئی ہے لکھنے کی اور معاہدہ کرنے کی، یہ وہ سارا، لیکن ابھی تک وہاں سے نہ ہے. لیکن ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ہاں ہو جائے، کیونکہ ان کے دوست جو ہیں، جس کو وہ دوست کہتے ہیں ٹرمپ، اور ٹرمپ نے بھی قائد صاحب آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب مشترکہ پریس کانفرنس کی تھی، تو اس میں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو اپنا ایک بہترین دوست قرار دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ دوستی یاد آ جائے. آئی ڈونٹ نو. میں تو ابھی میرا تو یہی خیال ہے کہ جو یہ طاقتیں ہوتی ہیں، یہ اپنے جو ان کے یعنی پالیسی
ان کی جو ہوتی ہے وہ مستقل رہتی ہے، اس کو بدلتے نہیں، مگر اس کے باوجود میں نے عرض کیا نا کہ کلنٹن صاحب وجہ بنے تھے میاں نواز شریف صاحب کی رہائی کی، جب بہت سے دوست اور سارے لوگ ناراض ہو گئے تھے کہ جو یہاں پہ تحریک چلانے کی بات کر رہے تھے، کسی کے علم میں نہیں تھا، پتہ تب چلا جب وہ سارے اپنے سامان اور اسباب کے سمیت یہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ بہرحال دنیا ایک دشت امکان ہے۔ یہ تو ہمارے ملک کی باتیں تھیں، مجھے سر یہ بتائیں، کنفیوژن میرے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو کیا ہوا سر، وہ کیسے ہار گئے؟ یار یہ بات تقریباً یوں سمجھیں آپ کہ یہ جو ڈیموکریٹس ہارے ہیں اس لیے کہ تقریباً 2008 کا ریسیشن، 2020 کا ریسیشن یہ ان کو لے بیٹھا ہے، اور جو ایک معیار زندگی ہے تقریباً 1974 سے وہ امریکہ میں روبہ زوال ہے، جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ کیونکہ میں نے جیسے آج ہم نے اس میں ٹرانسمیشن میں بھی کہا کہ 46 سے لے کے اب تک امریکہ میں عام طور پر جو ہے ایک صحت مند قسم کا معاشی نظام چل رہا تھا، جو علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا، اور وہ اس کی بیماری کے بعد بڑا پریشر آیا، اور وہ جو امریکن ڈریم تھا وہ امریکن نائٹ میئر بن کے رہ گیا ایک بہت بڑے طبقے کے لیے۔ اور اس میں کہا جاتا تھا کہ 70s میں گھر کا ایک فرد جو ہے وہ کماتا تھا تو سارے کھا لیا کرتے تھے۔ اب 5 لوگ جو ہے وہ کماتے ہیں، انہوں نے قرضے پہ اپنا بیڈ لیا ہوتا ہے، مگر بیچارے سونے کی مہلت نہیں ملتی کیونکہ 3 جابز کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بہت پرانا لطیفہ ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مشرق وسطیٰ کا کتنا حصہ ہے اس میں؟ جو جنگ ہے وہاں پہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ لگی ہوئی ہے، اس میں جتنے مسلمان ووٹ تھے آج انہوں نے، اس میں دیکھیں نا اس کا کتنا حصہ ہے سر؟ اس کا حصہ اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ جب لگی تو ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ تھی، اور اس کا ملبہ ان پر ہی پڑا۔ ہر چند کے کل ان کی پالیسیاں ان سے مختلف ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، بلکہ مختلف ہونے کے چانسز بہت کم ہیں اگر یہ جو ہیں نئے ہمارے پریزیڈنٹ ان کے پریزیڈنٹ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ لوگوں نے ایک قسم کا اپنا جو غبار ہے دل کا وہ یقیناً نکالا۔ اور سیکنڈلی ایک اور بات بھی بڑی ہے، لیکن سر غبار تو وہاں بھی نکل رہا ہے اسرائیل میں، ان کی فوج جو ہے نیتن یاہو کی وہ بغاوت کر رہی ہے۔ میں نے آج ابھی کچھ دیر پہلے فوٹیج دیکھ رہا تھا، وہاں پر لوگ سڑکوں میں نکل آئے ہیں اور انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف جو ہے وہ مظاہرے شروع کر دیے ہیں۔ جو وہاں کے فوجی ہیں وہ یا تو خودکشی کر رہے ہیں یا بھاگ رہے ہیں یا بغاوت کر رہے ہیں۔ اپنی تو کیبنٹ یہ کیا ہے سر؟ یہ کیا اسرائیل جو ہے وہ خود اپنے دام میں پھنسے گا یا امریکہ اس کو روکے گا؟ دیکھیں یہ سارے اپنے دام میں خود پھنس رہے ہیں۔ یہ سارے جو ہے نا یہ جو ہائی ہینڈڈنیس ہے اور اقتدار سے چمٹے رہنے کی کوشش میں یہ جو جس طرح کی بربریت کی جاتی ہے، یہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں۔ میں نے اس لیے بتایا نا کہ یہ خوفزدہ اپنے ہم کرتوتوں سے ہوتے ہیں، جو کام ہم نے کیے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو پتہ ہوتا ہے نا ہم نے جو کرتوت فرما رکھے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ تو بالکل قائد صاحب، جس طرح بہت سی باتیں میں اب دہرانا نہیں چاہتا یہاں پہ، مگر سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو ایک جرائم پیشہ آدمی ہے، اور ہتھکڑیاں اس لیے نہیں کہ جرائم پیشہ، وہ تو ہے ہی غزہ میں جو کر رہا ہے اپنے ملک کے عوام کے پیسے کے۔ لیکن سر آپ کو قائد صاحب آپ کو نقشہ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا اسرائیل اس جغرافیے میں آپ کو نظر آ رہا ہے یا نیتن یاہو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اب حکومت میں؟ مجھے بہت بڑی عوامی بغاوتیں نظر آ رہی ہیں جو اپنی حکومت کے خلاف جو ایک وہاں کی یہودی آبادی ہے اس کی اکثریت کرے گی۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب مصر کی تحریک چل رہی تھی اس کے حق میں جو سب سے بڑا مظاہرہ ہوا تھا وہ تل ابیب میں ہوا تھا، اور اس میں لاکھوں لوگ شامل تھے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکمران مسلط ہوتے ہیں ان کی رائے، ان کے رویے، ان کی سوچ، ان کے نظریات بالکل مختلف ہوتے ہیں اس ملک کے عوام کے ساتھ۔ تو اس لیے میڈیا میں جو آتا ہے یا جس طریقے سے ہم جب نیتن یاہو جیسے درندوں کی بربریت دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سر سارے یہودی ہی ایسے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو جنگ لگی ہوئی ہے حماس اور اسرائیل کے درمیان، کیا یہ تھم جائے گی؟ اب دیکھا جائے گا کہ ٹرمپ کیا کردار ادا کرتے ہیں، یا اس طرف سے جنگ بھی جاری رہے گی اور جو اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کے خلاف جو بغاوت ہے وہ بھی جاری رہے گی؟